اب میں اسی کانٹیکسٹ میں مختصراً 10 فائدے اس جنگ کے بعد جو مسلمانوں کو اور انسانیت کو ہونے والے ہیں، جو میں نے فورسی کیے ہیں اگر یہ پیس ٹاکس کامیاب ہوتی ہیں. یہ کامیاب نہ بھی ہوں، پاکستان بھارت کامیاب ہو گیا، ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا، پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں. نمبر 1، اس جنگ کے بعد گلف کی سپر پاور اب اسرائیل نہیں ہوگا، ایران ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہاں ظاہر ہے اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی رقبہ تو اللہ نے پاکستان سے ڈبل دیا ہوا ہے ان کو، آبادی بھی 9 کروڑ ہے، اتنی آبادی تو کسی گلف کنٹری کی نہیں بلکہ ساروں کی ملا کے اس کے قریب ہوگی. سپر پاور اب اس ریجن کی گلف کی ایران ہوگا. دوسرا فائدہ، سعودی عرب اب محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ سعودی عرب نے جو پازیٹیو رول ادا کیا اس جنگ میں کہ 1000 سے زیادہ حملے سعودی عرب کے اوپر ہوئے، جواباً انہوں نے پاکستان کے کہنے پہ ایک حملہ بھی نہیں کیا ایران کے اوپر. الٹا محمد بن سلمان نے اپنے وزیر خارجہ کے ذریعے ان کے وزیر خارجہ عباس اراکچی صاحب کو باقاعدہ فون کیا ہے یہ پیس ٹاکس کے حوالے سے. لہذا محمد بن سلمان کی بھی قربانی ہے، اس نے واقعتاً ایک مسلمان ملک کے لیڈر ہونے کا ثبوت دیا. اور پھر پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ تو ہے. اب تو پاکستان کی ایئر فورس بھی، کل ان کی وزارت دفاع کی طرف سے پوسٹ آئی ہے کہ پاکستان کے پائلٹس بھی اور جہاز بھی جو ہیں پہنچ چکے ہیں سعودی عرب کی حفاظت کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ اسرائیل بھی کوئی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے نا. تو اسرائیل کا شکریہ کہ اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم پاکستان سے بڑی آسانی سے اب اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں کہ سعودی عرب میں ہمیں اب ایک بیس مل گئی ہے، ہمیں ریفیولنگ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارے جہاز وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اگر ضرورت پڑی. تیسرا فائدہ، گلف کنٹریز جو ہیں اب امریکہ کی طرف اپنے دفاع کے لیے نہیں جائیں گے. ان کو پتا چلا اس جنگ کے بعد کہ جب مشکل وقت آیا تو امریکہ خود اپنے فوجی لے کے وہاں سے بھاگ گیا، بجائے اس کے کہ وہ حفاظت کرتا. اور یہ جو حفاظت ہوئی بھی ہے، جو انٹرسپٹ کیا ہے، وہ تو انہوں نے اپنے خرچے پہ کیا ہے، ورنہ بڑی تباہی ہونی تھی. UAE کے اوپر 2200 حملے کیے ہیں ایران نے، جس میں مشکل سے 10 یا 12 حملے جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں کسی حد تک، باقی تو ڈیبریز گرنے کی وجہ سے تباہی ہوئی. اگر یہ 2200 حملے کامیاب ہوتے ہیں تو غزہ سے بری حالت UAE کی ہو جانی تھی. تو ظاہر ہے ان کے ڈیفنس نے کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن امریکہ ان کے کام نہیں آیا، اپنے ہی خرچہ کام آیا. امید ہے کہ اب یہ ملک دفاعی معاہدہ پاکستان کے ساتھ کریں گے، کیونکہ پاکستان نہ صرف عرب ملکوں کے کام آیا بلکہ ایران کے بھی کام آیا اس حوالے سے کہ ایٹ لیسٹ ایران کو بڑی تباہی سے بچایا، عرب ملکوں کو بڑی تباہی سے بچایا، ایک دوسرے کو ٹھنڈا رکھا تاکہ یہ معاملات آگے نہ بگڑے. چوتھا فائدہ، سو کالڈ جو ابراہیم ایکارڈ تھی اس کا معاملہ تو اب بڑھ گیا انشاءاللہ تعالی. یہ تماشا بنایا ہوا تھا انہوں نے کہ فلسطین کو الگ سے ریاست تسلیم کیے بغیر کس طرح دنیا کے ملک اسرائیل کو ریاست تسلیم کر لیں. وہ ملک جو اپنے آپ کو مسلمان ملک کہتے ہیں، UAE نے تسلیم کر لیا، اس سے پہلے ترکی نے بھی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے ان کے اپنے مفادات ہیں، لیکن باقی ملکوں کو گن پوائنٹ پہ سعودیہ کے ذریعے پاکستان پہ پریشر ڈلوانا سعودی عرب کو تو سمجھ آ گئی ہے. اس وقت محمد بن سلمان جو ہے وہ وہی موقف رکھتا ہے جو پاکستان کا موقف ہے. اسی وجہ سے اب UAE اور سعودی عرب کی نہیں بنتی، ورنہ سعودی عرب ان کا بڑا بھائی ہوتا تھا. آپ کو پتا ہے جو سعودیہ کہتا تھا وہی یہ سب کچھ کرتے تھے. ہاں کویت، قطر، یہ ملک سعودی عرب کے ساتھ ہیں، لیکن UAE سنگل آؤٹ ہو گیا. ٹھیک ہے ہم اس کے لیے بھی خیر کی دعا کریں گے، لیکن ایٹ لیسٹ اب سعودی عرب کبھی بھی تسلیم کرنے والا نہیں ہے. اور حضرت ٹرمپ کے سامنے بیٹھ کے محمد بن سلمان نے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی تھی، اور وہی ڈکلیئر پالیسی ہے پاکستان کی، وہی دنیا نے UNO میں مانا ہوا ہے، اور انڈیا بھی اسی پالیسی کے اوپر ہے. یہ مودی کو چھوڑ دیں جو یہ جا کے گود میں بیٹھ گیا اسرائیل کی. انڈیا کی جو ڈکلیئر پالیسی ہے وہ فلسطین کے حق میں ہے. واجپئی صاحب کی تقریریں رکھی ہوئی ہیں، صرف کانگریس نہیں BJP کی بھی آفیشیل ان کا سٹانس وہی ہے، 2 اسٹیٹ سولوشن. تو ابراہیم ایکارڈ کا معاملہ تو اب ختم ہو جائے گا تا وقت ہے کہ فلسطین کو الگ سے ریاست نہ تسلیم کیا جائے. اس کے بعد ٹھیک ہے مسلمان ملک تسلیم کریں، ہمیں کوئی لڑائی کرنے کا شوق نہیں ہے، دنیا امن کا گہوارہ بننی چاہیے لیکن بدماشی کے ساتھ نہیں، ہیومن ڈگنیٹی کسی کی بھی وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے. پانچواں فائدہ، ایران پاکستان جو گیس پائپ لائن ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ ایران نے آلموسٹ کوئی $10 ارب کا ہرجانہ کیا ہوا تھا پاکستان پہ. وہ خیر پہلے کافی حد تک سیٹل ڈاؤن ہو چکا ہے، اب تو انشاءاللہ تعالی وہ معاملہ ختم. پاکستان کو اب کوئی اس قسم کا ایران کے ساتھ کوئی جرمانہ نہیں دینا پڑے گا. اور امید ہے یہ جیسے ہی پابندیاں ایران سے اٹھیں گی تو پاکستان میں سستا پیٹرول اور گیس جو ہمیں اتنی خواری کے بعد لانا پڑتا ہے، ڈیزل کویت سے ہم لیتے ہیں، کتنا خرچہ ہوتا ہے بحری جہاز کا، یہاں پائپ لائن سے آپ کو مل جائے گا. پلس سعودی عرب نے ابھی وعدہ کیا ہے کہ ہم آئل ریفائنری لگائیں گے، پھر آپ کو خام تیل ملے گا ایران سے، صفائی کے لیے آئل ریفائنری سعودی عرب کی اویلیبل ہوگی، اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی تیل سستا ہو یا نہ ہو دوبارہ مہنگا نہیں ہوگا. ایک جگہ سٹیبل بھی ہو جائے نا تو تب بھی ہمیں صبر آ جائے. ظاہر اکانومی سٹیبل ہو جائے تو یہی بڑی کامیابی ہے. اور اگر واقعتاً بڑے لیول پہ پابندیاں اٹھی تو پاکستان میں گیس اور تیل سستا ہو جائے گا. 6 نمبر فائدہ، انشاءاللہ IMF سے پاکستان کی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ تعالی. ابھی سعودی عرب نہیں آپ کو $5 ارب کا تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ہم قرضہ دے دیتے ہیں تیل کے مد میں، اور ویسے $5 ارب بھی آپ کے اکاؤنٹ میں رکھوا دیتے ہیں، $10 ارب کی آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، آئل ریفائنری لگا دیں گے. تو اب IMF والا معاملہ تو
انشاءاللہ تعالی جان چھوٹ جائے گی. ورنہ پاکستان یہ $3.5 ارب UAE کے واپس کر سکتا تھا اگر پاکستان کی مدد نہ کرتا سعودی عرب اور چائنا. تو یہ معاملات بھی انشاءاللہ تعالی سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. 7واں فائدہ, FATF کی جو تلوار ہر وقت ہم پہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے نا, اس سے ہماری اب جان چھوٹ گئی. اب دنیا نہیں مانے گی کہ پاکستان کوئی دہشت گرد ملک ہے, بلکہ پاکستان پیس میکر ملک کی حیثیت سے پوری دنیا ایکسپٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے تو World War III رکوا دی ہے. World War II کے بعد 80 سالوں کے بعد سب سے بڑا ایونٹ پاکستان کی یہ کنٹریبیوشن ہے پوری کی پوری ہیومینٹی کے لیے, الحمدللہ. تو اب کوئی پاکستان کو اس حوالے سے نہیں کر سکتا. اور اب انڈیا نے کوئی حرکت کی نا, جو خود سے وہ فاسٹ فلیگ آپریشن کرتے ہیں, پہلے بھی لانتے کمائی ہیں انہوں نے آپریشن سندور کی, اب ذرا 2.0 کر کے یا 3.0 کر کے دیکھیں, لوگ لانتے انڈیا کے اوپر ہی بھیجیں گے. وہ کہیں گے یار یہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہو. دیکھیں آج پاکستان کی جگہ انڈیا نے ہونا تھا. انڈیا کی دوستی ہم سے زیادہ تھی ایران سے, انڈیا کی دوستی امریکہ سے ہم سے زیادہ تھی, لیکن ایسی لعنت پڑی اس مودی کی وجہ سے. انڈیا کے عوام کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہاں وہ بھی ہماری طرح پسے ہوئے لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں انڈین عوام زندہ باد, ٹھیک ہے, پاکستانی عوام زندہ باد, انڈیا زندہ باد, پاکستان زندہ باد. یہ جو حکومتیں ہیں نا اپنے مفادات کی خاطر پولیٹیکل لیڈرز یہ بڑا غرق کرواتے ہیں عوام کا. 1/5 آف ورلڈ یہاں پہ رہ رہا ہے اور ذلیل کیا ہوا ہے. آج انڈیا نے یہ ٹاکس کروانی تھی, اسی لیے تو ان کو اتنی تکلیف ہے کہ پوری زندگی دوستی ہم نے ایران سے کی, اور جو ایران کے گیت آ رہے ہیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے حق میں آ رہے ہیں, آرمی چیف کے حق میں آ رہے ہیں, اور پاکستان زندہ باد وہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے تو انڈیا زندہ باد کہنا تھا. اس لیے ان کو جو تکلیف ہوئی ہے وہ دنیاوی اعتبار سے بالکل درست ہوئی ہے. اور یہی کرٹیسزم کانگریس کر رہی ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ اللہ کے بندو تم لوگوں نے یہ جو ذلیل حرکت کی, اس کی وجہ سے آج پاکستان کا گراف اوپر گیا. ادروائز آج انڈیا نے یہ سب کچھ کروا رہا ہونا تھا. اب انڈیا کا نام ہی کہیں کوئی نہیں لے رہا. مودی کی کیا اوقات ہے مجھے بتائیں؟ کچھ بھی نہیں. لوگ اس وقت پاکستان کو جان رہے ہیں. جو یورپ امریکہ میں ایون گلف کنٹریز میں پاکستانی رہ رہے ہیں, ذرا ان سے پوچھیں تو صحیح, وہاں رہنے والے جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کو مبارک باتیں دے رہے ہیں. وہ حیران ہے کہ یار کل تک گرین پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں تھی, آج پاکستانیوں کو دوسرے ملک جو ہے مبارک بات دے رہے ہیں, ان کے سربراہ یہاں فون کر رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ FATF سے بھی جان چھوٹی اور پاکستان ایک پیسفل کنٹری کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آیا. اور اب انشاءاللہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے جس میں لیڈ کرے گا چائنا, اس میں پاکستان جو ہے وہ ایک کلیدی کردار انشاءاللہ تعالی ادا کرے گا انشاءاللہ تعالی. 8واں فائدہ وہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے ہمارے پرائم منسٹر کو, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو امن کے نوبیل پرائز کے لیے نامزد کر دیا جائے. ہاں جی, اگر حضرت ٹرمپ 8 جنگیں رکوانے کے اوپر نوبیل پرائز کے حقدار ہو سکتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو حضرت ٹرمپ پہ جب برا وقت آیا ان کی اپنی جنگ تو پاکستان نے رکوائی ہے. اور واقعتاً یہ تو وہ جنگ ہے کہ وہ 800 جنگوں پہ بھاری ہے. World War II کے بعد اس بڑے لیول کی جنگ کوئی نہیں آئی کہ پوری دنیا افیکٹ ہوئی ہو. یہ World War III ہے, چاہتے نہ چاہتے ہوئے, بلکہ بعد لوگوں نے تو نام دے بھی دیا ہے. یہ بلکہ مجھے سہیل بھائی بتا رہے تھے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں آپ بتا رہے تھے سب سے زیادہ اگر کوئی دنیا میں بندہ سرچ کیا گیا نا تو وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں. ان کو سوشل میڈیا کے اوپر, انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کی جانے والی پرسنالٹی. تو بڑی اچھی بات ہے, ہمارے لیے آنر کی بات ہے. باقی جو ہمارے اس اعتبار سے اختلافات ہیں کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے, وہ اپنی جگہ ہے, وہ ہمارا پرنسپل سٹانس ہے, وہ رہے گا. لیکن جو پازیٹیو چیز ہے اسٹیٹ کے حوالے سے اس کی ہم تعریف کریں گے انشاءاللہ تعالی. 9 نمبر جو فائدہ ہے, 3 ملک جو ہے نا جی وہ تو اب بڑھ گئے. یہ بڑھ گئے اب چونکہ آفیشلی یوز ہوتا ہے. چلے تینوں ملک جو ہیں وہ ہو گئے جو شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں ہمارے, حافظہ اللہ تعالی. ہاں سلوٹ ہے جناب. دیکھا ہے انجینئر کی روح آئی ہوئی ہے ان میں. ہاں دیکھا ہے شیر افضل مروت صاحب میں, میری ان سے فون پہ 1 یا 2 دفعہ بات ہوئی ہے, اور میں نے ان کو اکیڈمی آنے کی بھی دعوت دی تھی. تو وہ مجھے بندہ پسند آیا ہے, دل سے بولتا ہے. تو بہرحال انہوں نے ابھی بڑی جرت دکھائی ہے پوڈ کاسٹ میں, انہوں نے بابوں کو جس طریقے سے آڑے ہاتھوں لیا ہے, تو ان کے بابے تو کوئی کام نہیں آ رہے ہیں. اور ان کے مخالفین نے جو کلپ بنایا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انجینئر کی روح اس میں آگی ہوئی ہے, یہ انجینئر سے متاثر ہوا ہے اس لیے یہ کچھ کیا ہے. کوئی بھی سمجھدار آدمی جسے پتا ہے یار اللہ کے بندو 1965 میں جن بابوں نے بم پکڑے تھے, 2025 کی جنگ میں تو ہمارے 80 شہروں کے اوپر ڈرون گرے ہیں, کسی ایک بابے نے بھی نہیں پکڑا, اور سارے بابے انہی شہروں میں دفن ہیں. لاہور پہ ڈرون گرے, اسلام آباد میں گرے, کوئی حضرت حجویری, کوئی حضرت بری امام, کوئی حضرت عبداللہ شاہ غازی کراچی میں, کچھ بھی نہیں. نہ پہلے تھا, پہلے اصل میں کیمرہ نہیں تھا نا. ہاں کیمرے نے یقین کرے سب کو ننگا کر دیا, جھوٹ بولتے تھے. دیکھیں ایک زمانہ تھا بابوں کے فضائل بیان کرنا میڈیا کی ریکوائرمنٹ تھی, آج کوئی بول کے دیکھے اینکر بھی روک دیتے ہیں. دیکھیں نا ہمارے بھائی انجینئر ریحان طارق صاحب نے شیر میاں داد کو منوا نہیں لیا کہ تیری جو قوالیاں تھیں وہ شرکی ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں پہلے کوئی بات کر سکتا تھا؟ یہ ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت ہے, ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت حق ہے کہ آج ہر طرف توحید کی بات ہو رہی ہے. اور اب نیو ورلڈ آرڈر اسلام کا یہ ہے کہ توحید بیان ہوگی, ہاں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان ہوگی, یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں.
تو یہ اللہ کے فضل سے تبدیلی آئی ہوئی ہے. تو 3 ملک تو بھائی بڑھ گئے. نمبر 1 اسرائیل ٹھک گیا. نمبر 2 انڈیا ٹھک گیا. انڈیا کی عوام سے ہم محبت کرتے ہیں, اللہ کرے کانگریس کی حکومت آئے, ٹھیک ہے, اور ان یوٹیوبرز کو میں سلوٹ کرتا ہوں جو ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے اپنی حکومت کے ساتھ دشمنی لے کے, پاکستان کے ڈیجیٹل بندروں سے وہ بہتر ہیں. اور تیسرا ملک افغانستان گیا. یہ چوری کی اکانومی پہ چل رہا تھا کچھ, تو ویسے فیکٹ افغان عوام نہیں, یقین کریں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں افغانیوں کے لیے. میں دعائیں کرتا ہوں, اتنا مشکل وقت ہے کہ بدماش ان کے اوپر حکمران بنے ہوئے ہیں. 4 کروڑ عوام کے اوپر 60,000 مولویوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, استحصال کر رہے ہیں, ان کی بچیوں کو پڑھنے نہیں دیتے. یونیورسٹی میں, کالج میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ان کو تکلیف ہے, لیکن مسجد کے باہر وہ بھیک مانگ رہی ہیں بچیاں, جن کو کوئی ورگلا کے شاید بدکاری کے اوپر بھی آمادہ کر لے, اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے ان کو. اور کل کو ان کی عورتیں پریگنٹ ہوں گی, پھر یہ لیڈی ڈاکٹر مانگتے پھریں گے, پھر مرد علاج کریں گے تمہاری عورتوں کا, اگر عورتوں کو پڑھنے نہیں دو گے, ان کو ڈاکٹرز نہیں بننے دو گے. اور ادھر پاکستان کے ناک میں انہوں نے دم کیا ہوا ہے. اور کتنے نا بھائی 6,000 خودکش حملہ آور ٹھوکے ہیں نا ساری آرمی نے. میں ڈرا ہوا تھا, یقین کریں, میں جب اڈیالہ میں تھا تو میں خبریں دیکھتا تھا, اسی وقت یہ جنگ شروع ہوئی تھی اکتوبر کی. تو میں نے کہا یار اس وقت وہ بیان اس منوس کا آیا تھا 6,000 خودکش حملہ آور تیار کیے ہوئے, فلسطین فتح کرنے کے لیے نہیں, کشمیر فتح کرنے کے لیے نہیں, پاکستان میں مسلمانوں کو مارنے کے لیے. تو میں بڑا حیران تھا. اور پھر ان دنوں حملہ ہو بھی گیا, اسلام آباد میں کچہری کے اوپر اٹیک ہوا, اور اس کی وجہ سے مجھے بھی خطرہ تھا کہ میری بھی بیل ڈیلے نہ ہو جائے, لیکن شکر ہے کہ وہ بیل سنی گئی, بال وہ ریجیکٹ ہو گئی, لیکن ایک سٹیپ تو طے ہو گیا سیشن کورٹ میں. پھر اس کے بعد امام بارگاہ کے اوپر حملہ ہوا, تو میں ڈرا ہوا تھا کہ اب یہ بنے گا کیا. پھر پاکستان نے جب ٹھوکا ہے ان کو ایئر فورس کے ذریعے, تو دیکھ لیں کوئی خودکش حملہ ہوا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہی کر رہے تھے, بندے کے پتر بن گئے نا. حالانکہ ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب روزانہ ایک دھماکہ ہوا کرے گا, لیکن وہ آئے ہیں نا قابو. تو اللہ کا شکر ہے ان کو اب سمجھ آ رہی ہے. ایک طرف سے تو یہ تکلیف کاٹ رہے ہیں نا تجارت کی, کہ ان کو گوشت یہاں سے جاتا تھا, گندم یہاں سے جاتی تھی, مسالے یہاں سے جاتے تھے. تکلیف عوام کاٹ رہی ہے ان مولویوں کی وجہ سے. عوام کے ساتھ مجھے ہمدردی ہے, یقین کریں. مجھ پہ ہوتا کبھی حالات نہ ہوتے, میری تو خواہش نہیں تھی کہ بیچارے یہاں سے جاتے بھی. 12 لاکھ لوگ جو گئے ہیں, ٹھیک ہے, اپنی عزت کے ساتھ روٹی کما رہے تھے, ان مولویوں کی وجہ سے یہ ذلیل ہوئے ہیں. ظاہر پاکستان کی مجبوری تھی. خیر اب آفیشیل طریقے سے لوگ واپس آ رہے ہیں, یہاں کروڑوں کے بزنس ہیں, یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ پاکستان نے ان کو اجازت دی ہے, ویزا لگوا کے باقاعدہ آ رہے ہیں واپس. الحمدللہ وہ پاکستان نے بالکل کوئی کٹی نہیں کر دی. عوام کے ساتھ تو ترس کھا رہے ہیں. DGISPR بھی بار بار کہتے ہیں کہ عوام کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان مولویوں کے ساتھ مسئلہ ہے. تو یہ افغانستان نے تو اپنا بیڑا غرق کروایا. اور دوسری طرف عرب کنٹریز ان کو سپورٹ کرتے تھے. قطر ان کو کتنے ارب ڈالر دیتا ہے, تو وہ اب عرب ملک جو ہیں وہ کریں گے جو پاکستان چاہے گا. لہٰذا وہاں سے بھی ان کی فائنینشل سپورٹ بند ہوگی, یہاں سے تجارت والا, تو پھر یہ انسان کے بچے بنیں گے. انہوں نے قطر میں جو ایگریمنٹ کیا تھا اس میں طے کیا تھا کہ یہ اپنے ملک میں الیکشن کروائیں گے, کوئی نہیں کروائے. عورتوں کی تعلیم پہ پابندی ختم کریں گے, آج 5 سال ہو گئے کوئی پابندی ختم نہیں کی ہے. تو انہوں نے بھی خیانت کی ہوئی ہے اپنے عہد کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا. اب ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ امریکہ ان کو تھوڑے سے پیسے دیتا ہے, ان کی اکانومی چل رہی ہے. کچھ چائنا سپورٹ کر دیتا ہے, اور زیادہ سپورٹ ملتی ہے عرب کنٹری سے, وہ بھی ان کی ختم. تو یہ 3 ملکوں کے لیے میسج ہے اس جنگ کے بعد. اس جنگ میں سے یہ فائدہ نکل آیا, خواہ یہ جنگ رکے یا نہ رکے, 3 ملک ٹھک گئے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو خود ٹھوک لیا ہے, اسرائیل, انڈیا اور افغانستان. اور 10 نمبر فائدہ جو اس میں سے نکلا ہے, ایران نے پوری دنیا کو میسج دیا ہے کہ اگر آپ کا جذبہ جوان ہو, دل میں ایمان ہو, تو آپ دنیا کی سپر پاور کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں. امریکہ کو اس ماڈرن ورلڈ میں, انسانی تاریخ میں اتنی بڑی طاقت کبھی نہیں آئی. ظاہر پہلے تو اس طرح کی فورسز نہیں ہوتی تھی, نہ ایئر سٹرائکس ہوتی تھی. انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اگر کوئی سپر پاور ہے تو وہ امریکہ ہے. ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا. اور اگلا جملہ جو شاید آپ میں سے اکثر کو برا لگے, لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, کہ ہم سینکڑوں سال سے کہہ رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں کوئی اچھا حکمران, مسلمانوں کا لیڈر عطا فرما. ہم مرے ہوئے مسلمانوں کو یاد کر کر کے روتے تھے کہ کیا جذبے والے صحابہ کرام تھے, تابعین تھے, تبع تابعین تھے. اور ہمارے پڑوس میں وہ کامل الایمان لوگ بیٹھے ہوئے تھے, خامنائی صاحب کی شکل میں. دیکھ لیں جنگ سے ایک دن پہلے ادھر ڈیڈ لائن آئی ہے, ادھر 1.5 کروڑ لوگوں نے موت پہ بیعت کر لی ہے. 1.5 کروڑ لوگوں نے. آج یہ میں بات کر سکتا ہوں, مجھے تو خیر پہلے سے ہی کلیئر تھی, لیکن میں ڈرتا تھا کہ میرے اوپر کوئی فتوا نہ لگا دے اس حوالے سے. لیکن اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اب جو ہم بیان کرتے ہیں نا وہ نیو اسلامک ورلڈ آرڈر ہوتا ہے, کیونکہ لوگوں کو پتا ہے انجینئر صاحب اس فرقہ واریت کی لعنت سے نکل کے صحیح بات بتاتے ہیں. اختلاف اپنی جگہ ہے, وہ اپنی جگہ رہے گا. ہم خلفائے راشدین کی توہین کرنے کو حرام سمجھتے ہیں, اور خامنائی صاحب کا فتویٰ بھی میں نے دکھایا, انہوں نے بھی امہات المومنین اور خلفائے راشدین اور مقدسات اہل سنت کے حق میں فتویٰ دیا کہ ان کی توہین کرنا حرام ہے. نمبر 1 یہ فتویٰ دیا. نمبر 2 فتویٰ دیا کہ آپ اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھیں, امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز پڑھیں, الگ سے اپنی نماز نہ پڑھوائیں. ایون اگر ہاتھ باندھنے کا بھی کہیں تو ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھ لیں. حالانکہ شیعہ کے نزدیک یہ تھا کہ ہاتھ باندھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. خامنائی صاحب نے کہا کوئی نہیں ٹوٹتی. کتنی جرت دکھائی.
اور تیسرا فتویٰ جسے کانپے ٹانگتی ہیں، ہاں، کہ کتنا خطرناک ہے، یعنی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں کہ کتنا خطرناک ہے. انہوں نے کہا یہ زنجیریں مارنا، چھریاں مارنا، آگ پہ ماتم، گولی کا ماتم، گھڑے کا ماتم، یہ سب بدعتیں ہیں. یہ 3 فتوے خامنائی صاحب کے رحمہ اللہ تعالی. اور ایمان تو آپ نے دیکھ لیا ایرانیوں کا، وہاں سے میزائل پڑ رہے ہیں، وہ آ کے جناب اوپنلی پاکستان اور ایران کے جھنڈے اٹھا کے روڈوں پہ نکلے ہوئے. تو وہ مسلمان جن کو آپ یاد کر کر کے روتے تھے کہ جی کیا جذبہ تھا، آپ کے پڑوس میں تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آنکھوں پہ پٹی تھی. وہ مسلمانوں کے پولیٹیکل لیڈرز جو آپ کہتے تھے کہ لیڈر ایسا ہونا چاہیے جس کے ایمان کا لیول ہو، تو دیکھا پھر خامنائی صاحب کے ایمان کا لیول. آپ آج بھی ان کی چھوٹے چھوٹے شارٹس لگا کے دیکھیں، گاڈ اورینٹڈ، کیا توحید، خدا سے بات شروع ہوتی ہے، خدا پہ ختم ہوتی ہے. تہجد پہ بات کرتے ہیں، قرآن پہ بات کرتے ہیں، اتحاد امت پہ بات کرتے ہیں، اور کوئی ایکٹنگ نہیں ہے. واقعتاً آپ چلے جائیں، کتنے صحافی ہیں جو ایران گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم سنیوں کے مدارس میں گئے ہیں، تبلیغی جماعتیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں ایران میں، ذرا پوچھیں. بالکل مذہبی آزادی ہے. ایون انقلاب کے بعد جب امام خمینی اہل سنت کی مسجد میں گئے تو امام مسجد نے مصلی چھوڑ دیا. خمینی صاحب نے کہا مصلی نہیں چھوڑنا. جو انقلاب کے بانی تھے روح اللہ خمینی، ان کا نام ہے روح اللہ، اور خمینی ان کے علاقے کی نسبت تھی. خمین ایک گاؤں ہے ایران کا. اور یہ جو شہید ہوئے، یہ ان کے بعد پہلے سپریم لیڈر تھے جو آلموسٹ آپ سمجھ لیں یہ 40 سال تک رہے، 36 ایئرز. ان کا نام تھا سید علی خامنائی. خامنائی ان کا قبیلہ ہے اور یہ سید ہیں، وہ بھی سید تھے. تو امام خمینی جو تھے، ان کے لیے جب اہل سنت کے امام نے مصلی چھوڑ دیا تو انہوں نے کہا نہیں، امامت تم کرواؤ گے. اگر آج میں تمہارے مصلی پہ چڑھ گیا تو میرے ماننے والے میرے مرنے کے بعد تمہاری مسجدیں بھی چھین لیں گے سنیوں کی. آج شیعہ کو وہ آزادی نہیں ہے عرب ملکوں کے اندر جو سنیوں کو ایران میں آزادی حاصل ہے. اینڈ پہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص ان جنگوں کی مصیبت سے نجات دے. اللہ تعالیٰ ایران کے مظلوم مسلمانوں، غزہ کے مظلوم مسلمانوں، لبنان کے مظلوم مسلمانوں کی خیر فرمائے. اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جو مخالفین ہیں، اسرائیل ہو، امریکہ ہو، باقی جو ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی ہدایت دے، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو ان کو تباہ و برباد کرے. لیکن یہ جو یہودی عالم تھا بنی اسرائیل کا، یا بنی اسرائیل کے زمانے میں، اس کا نام ہماری جو مختلف قرآن کی تفاسیر ہیں ان میں بلعام بن باعورا، را کے آگے الف اور پھر چھوٹا حمزہ ہے، یہ بھی ملتا ہے، اور بلعم بن باعورا بھی ملتا ہے. یہ دونوں الفاظ ملتے ہیں. اس کا ذکر قرآن حکیم کے اندر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں آیا ہے. ان آیات کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس کا اصل جرم یہ تھا کہ یہ دنیا کا کتا بن گیا تھا، دنیا کی محبت. دیکھیں قرآن حکیم میں کئی جگہ پہ یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو ایسے لوگ فلاح پا گئے جو نفس کی لالچ سے بچا لیے. تو علماء سو کا سب سے بڑا جرم ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے کتے بن جاتے ہیں. تو قرآن حکیم میں آپ دیکھیں ایک طرف تو علماء کا اتنا درجہ بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت جو ہے وہ اہل علم کو ہے. اتنی ان کی شان بیان ہوئی ہے. اور دوسری جانب اگر وہ علماء حق، علماء سو بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کو ان پر غضب کتنا ہے کہ کتے کی مثال ان کی بیان کر دی گئی. ایک ورس ترین مثال ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھی جاتی ہے. ان آیات کے کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جو شخص جس کی قرآن میں مثال بیان ہوئی یہ بلعم بن باعورا تھا. تو المستدرک للحاکم میں اس کا نام انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں موجود ہے. باقی کوئی تفصیل نہیں ہے. البتہ جو ہمارے مفسرین ہیں قرآن حکیم کی تفسیر لکھنے والے، ان میں سب سے پہلی تفسیر اہل سنت کے ہاں جو لکھی گئی باقاعدہ طور پہ اس کو ٹاپک بنا کے، وہ ابن جریر کی ہے، جسے تفسیر ابن جریر بھی کہا جاتا ہے. المتوفی 310 ہجری، یعنی شروع کے 300 سال کے مسلمانوں میں سے ہے. اور اسی کی تلخیص ان سے تقریباً 400 سال بعد لکھی تفسیر ابن کثیر، حافظ عماد الدین کثیر، المتوفی 774 ہجری. انہوں نے اکثر چیزیں انہی سے نقل کی، لیکن ویلیو ایڈیشن کی بہت زیادہ، کئی ایک واقعات جو اس کے اندر عجیب و غریب قسم کے تھے وہ اسکروٹنی کر دی انہوں نے. اس کے باوجود تفسیر ابن کثیر میں ابھی بھی کئی عجیب و غریب قسم کے واقعات موجود ہیں. میں نے ایک ویڈیو میں کہہ دیا تھا کہ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں آپ احادیث لیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تفسیر بالروایہ، یعنی احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی آیات کی روشنی میں سب سے بیسٹ تفسیر اس امت میں جس عالم نے لکھی ہے نا وہ حافظ ابن کثیر کی ہے. لیکن
انہوں نے کئی ایک اسرائیلی روایات اس میں نقل کی، اور بعض اوقات وہ اتنی بےہودہ قسم کی روایات ہیں خصوصاً سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ مطلب آپ کسی کو پڑھ کے نہیں سنا سکتے. کوئی شخص کہے کہ اگر یہ ہاں ماشاءاللہ اس قابل ہیں کہ میں اپنی سسٹر کے سامنے یا اپنی والدہ کے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں پڑھ سکتا ہوں، تو آپ پڑھ نہیں سکتے. تو اس سے میں کوئی حافظ ابن کثیر کی تنقیص نہیں کر رہا. ایون اس کے بعد ان کی اس تفسیر کے اوپر جن لوگوں نے تحکیم لگائی ہے، شیخ البانی ہوں یا شیخ زبیر زئی ہوں، انہوں نے باقاعدہ ان واقعات کے نیچے سیدھا فٹ نوٹ لکھا ہے کہ مردود اور بے اصل ہے. تو یہ مردود اور بے اصل حافظ ابن کثیر کے واقعات کو جو بنی اسرائیل کی اسرائیلی روایتوں سے انہوں نے لیے، تو وہ خود لکھ رہے ہیں. اور وہ اس لیے ہے کہ وہ عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں، اور اسی قسم کے جو بےہودگی پہ مبنی کچھ واقعات سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 کے کانٹیکسٹ میں بھی پڑھ کے دیکھ لیں. لوگ کہتے ہیں نہیں کدھر لکھا ہوا ہے، تو سر آپ قرآن کھول لیں، ابن کثیر موجود ہے، تو سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 اور 176 کے کانٹیکسٹ میں جو اسرائیلی روایتیں ہیں وہ ماشاءاللہ جس قسم کی ہیں وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. باقی ان کے پورے ورک کو ہم زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر رہے. یہ چیزیں جو نکالنی چاہیے تھی، لیکن ظاہر ہے کیا وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کے مرنے کے بعد تو نکل نہیں سکتی. یہی ہو سکتا تھا کہ جو لوگ اس کی تحکیم کر رہے ہیں وہ نیچے فٹ نوٹ پہ لکھ دیں کہ بھائی اے کہانی ہے، چھڑ دو، باقی چیزیں لے لو. جو ہم کئی علماء کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس عالم کی یہ بات ٹھیک ہے، یہ کہانی ہے، یہ کہانی چھوڑ دیں، قرآن و حدیث لے لیں. تو یہ رول جو ہے یہ پرانے بزرگوں پہ بھی فٹ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پرانے جو ہیں وہ معصوم تھے، وہ بھی اپنے زمانے کے انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. تو پہلے ہم ان قرآن کی آیات کو کور کرتے ہیں اس کانٹیکسٹ میں جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ہے 175 اور 176. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا. اے نبی ان پر اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیں جسے ہم نے اپنی آیات دی. مستجاب الدعوات ہوگا، اللہ تعالیٰ کا کوئی منظور نظر تھا، یا آیات دی ہیں تو اس کا مطلب ہے موحد تھا، مسلم تھا، یہ ساری کوالٹیز تھی. یعنی کوئی نٹوریس پرسنالٹی نہیں تھا، دیندار آدمی تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ خود ان چیزوں سے نکل گیا اپنے آپ کو چھڑا کر. اللہ نے اس کو اتنا کچھ دیا تھا لیکن اس نے پس پش ڈال دیا، اللہ کا پٹا اتار کے وہ بھاگ گیا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا، یہ اپروپریٹ اس کی سمجھ لیں کہ ٹرانسلیشن یہ بنے گی. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان پھر اس کے پیچھے لگ گیا. سورہ زخرف میں آیا نا، جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کے اوپر قرین ایک جن مقرر کر دیتے ہیں، شیطان جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. جب اللہ کا ذکر نکلا تو پھر شیاطین ہی حملہ کریں گے. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو پھر وہ گمراہوں میں ہو گیا، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا وہ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو جو کچھ ہم نے اسے علم اور جو اسے کوالٹیز دی تھی اس کی وجہ سے اس کے درجات بہت بلند کر دیے جاتے. وَلَكِنَّهُ، لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا جب تک وہ خود طلبگار نہ ہو. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے انہی کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زبردستی تو کو نہیں کرنی تھی. اگر اللہ تعالیٰ زبردستی کرنا چاہتا اور وہ خواہش مند بھی ہوتا تو اس کے درجات بلند ہو جاتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ خود ہی زمین کی پستی میں گر گیا. یہ عربی لنگوسٹک کے اندر جب یہ بات کی جائے نا کہ جا کے زمین نہ لگ گیا، مراد یہ ہے کہ وہ دنیا کا کتا بن گیا. کیونکہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ زمین سے نکل رہی ہیں. سونا کہاں سے نکل رہا ہے؟ تیل، خوراک، دنیا کی ہر نعمت زمین سے یا اگتی ہے یا معدنیات کی شکل میں نکلتی ہے. وَاتْبَعَ هَوَاهُ، اور وہ خواہش نفس کی جو پیروی گمراہی کے پیچھے لگ گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، پس اب اس کی مثال کتے کی سی ہے. اِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ، اس پر کوئی بوجھ ڈالا جائے، کوئی اس کی ڈیوٹی لگائی جائے تب بھی وہ زبان ہانپتا ہے. او تترکہ یلہث، یا اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے تب بھی زبان ہانپتا ہے. ویسے کتا جو زبان ہانپتا ہے اس کی ٹیکنیکل اور سائنٹیفک ریزن ڈفرنٹ ہے. وہ یعنی اپنی گرمی کو دور کرنے کے لیے بھی زبان ہانپتا ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت اس کی سائنٹیفک ریزن کی طرف نہیں جا رہا، اس کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی وہ چونا جو ہے وہ دودھ کی طرح سفید ہوتا ہے، تو اس میں صرف سفیدی کی ریزیمبلنس ہوتی ہے، باقی دودھ تو آپ پی سکتے ہیں، چونا پیئیں گے تو نیگیٹو اثرات ہی آئیں گے نا. تو یہ صرف ایک ریزیمبلنس دی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک کتا ہے اس کو کام دیں تب بھی اس نے زبان ہانپنی ہے، نہ دیں تب بھی زبان ہانپنی ہے. یعنی اس کی رال جس طرح ٹپک رہی ہے نا، اس طرح یہ دنیا کا کتا بن جاتا ہے، دنیا کے لیے اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے اس عالم دین کی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا، آمین. تو علماء سوء کی اللہ نے جو عزت افزائی انورٹڈ کاماز میں قرآن میں کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ علماء سوء، بہرحال اب اس کے انڈر کئی ایک اسرائیلی روایات ابن کثیر لے کے آئے ہیں. قرآن و سنت تو خاموش ہے، وہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن قرآن و سنت کا مقصد چونکہ اصول بتانا ہے، اصول بتا دیا ہے کہ اللہ کی آیات ملی ہوئی تھی، یعنی وہ عالم دین تھا،
علم بھی تھا، سب کچھ تھا، اس نے علم کو یوز نہیں کیا، اس کی بجائے وہ دنیا کا کتا بن گیا. یعنی جو عالم دنیا کا کتا بن جائے وہ فارغ. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی عالم کی یا علم دین کی توہین کی جائے، کیونکہ علم دین تو انبیاء کا خاصہ ہے. نبی علیہ السلام کو ایک ہی دعا سکھائی گئی ہے بڑے لیول کے اوپر، قل رب زدنی علما. اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اللہ آپ کے علم میں اضافہ کر دے. علم کی توہین کرنے والا کافر ہے، چاہے وہ شعروں میں کر دے. کئی لوگ کہہ دیتے ہیں نا علم بس کرنی ہو یار، اور جی شیطان بھی بہت بڑا عالم سی، وہ بھی گمراہ ہو گیا. اس عالم کے اوپر بھی لعنت ہے جو اس علم کو پازیٹیولی یوز کرنے کے بجائے نیگیٹیولی یوز کرے. اس میں آیا نا کہ ہم نے دیا تھا، وہ خود ہی پٹا چھوڑا کے اللہ کا نکل گیا، تو گمراہی ہونا تھا. جس طرح علماء یہود تھے نبی علیہ السلام سے پہلے، تو سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ دعائیں کیا کرتے تھے آخری وہ پیغمبر جلدی جلدی آئے، ہم اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کافروں پر فتح حاصل کریں. جب وہ آ گئے تو پہلے کافر ہی وہ بن گئے، علم کے باوجود گمراہ ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے علم کو یوز نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ علم کی وجہ سے ہوئے. اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کو کہتا ہے نا، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اللہ کہتا ہے علم آیا ہے، اس کے باوجود ان کی ضد اتنی پکی ہے کہ یہ گمراہ ہو گئے. وہ ایک بریلوی مولانا نے کہہ دیا تھا نا کہ علم کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو اس کے جواب میں نے آیات پیش کی تھی. اللہ تعالیٰ تو اصل میں یہ میسج دے رہا ہے کہ علم کے بعد تو تمہیں گمراہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تم علم کو یوز کرتے، نہ کہ یہ کہ علم کی وجہ سے بندہ گمراہ ہوتا ہے. ورنہ ہمارے ابا جی کو جو سجدہ کروایا گیا ہے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کروایا گیا، بلکہ علم کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے وہ نام بتا دیے تھے چیزوں کے جو فرشتوں کو نہیں آتے تھے. علم ہی انسان کی فضیلت. خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے. تو یہ بنی اسرائیل کی جو روایات ملتی ہیں نا، وہ عجیب قسم کی، وہ بےہودہ قسم کے واقعات بھی ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں ابن کثیر نے بھی نقل کی ہیں، اللہ ان کو معاف کرے. ضرورت ہی کوئی نہیں تھی اتنا لمبا نقل کرنے کی. بل اس میں جو میں نے غور و تفکر کیا نا، جو مجھے بات کرین حق لگی ہے نا، حق کے قریب، تو وہ والی بات ہے کہ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے ہیں، اور یہ جس قوم سے تعلق رکھتا تھا ان کو بنی اسرائیل سے خطرہ تھا، تو انہوں نے اس کو کہا کہ تم مستجاب الدعوات ہو، تو تم جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لیے بد دعا کرو تاکہ یہ ہمارے اوپر سے ٹل جائے. تو اس نے کہا میں اللہ کے پیغمبر سے ٹکر کیسے لے سکتا ہوں، میں دعا اللہ سے کر رہا ہوں اور پیغمبر کے خلاف، تو میرا تو کچھ نہیں بچنا. تو انہوں نے اسے کئی لالچیں دی، دنیا کی لالچ دی یا عورت کی لالچ دی، جو بھی ہے وہ بہرحال وہ برگلایا گیا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کسی کی جرأت ہے بد دعا کر دے؟ وہ زبان سے بد دعا نکالتا تھا تو وہ اس کی اپنی قوم کے لیے نکل جاتی تھی. اس کی زبان ہی اللہ نے ایسی کر دی کہ اپنی قوم پہ بد دعا پڑھ دی اس نے. ٹھیک ہے، تو وہ پیغمبر کے ساتھ کون ٹکر لے سکتے؟ ٹھیک ہے، تو وہ اپنا آپ چھڑا کے پھر وہ ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی اس نے حرکت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل و خوار کر دیا. باقی کئی یہ کہانیاں اب لوگوں نے مشہور کی ہوئی ہیں. آپ نے یہ بھی سنا، وہ کہتے ہیں یہ اصحاب کہف دا کتا جنت ہی جائے گا. ہم کہتے ہیں یار کتا تو جنت میں جا نہیں سکتا، جنت تو ہمارے ابا جی کی میراث ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کی. وہ کہتے ہیں نہیں، اصحاب کہف کا جو کتا ہے نا، وہ اس کتے کو بلعم بن باورا یا بلعام بن باورا کی کھال پہنا کے نا انسانی شکل میں داخل کر دیا جائے گا. دیکھا کس طرح؟ ہاں یہ آپ ہنس رہے ہیں، یہ باقاعدہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ جمعے کے خطبوں میں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جنت میں جائے گی، عزیر علیہ السلام کا گدھا جنت میں جائے گا، سلیمان علیہ السلام کی ہدہد جنت میں جائے گی، یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی. جتنے جانور تھے نہ انہوں نے قرآن دی تو پتہ لگے نا، انہوں نے کہا بھائی سارے متفرق نے انہوں نے جنت ہی بھیجو. تو یہ اس اعتبار سے بھی یہ بلعم بن باورا بڑا مشہور ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، اصحاب کہف دا کتا جڑا ہے نا، اس کتے نو ادی کھل پہنا کے انسانی شکل ہی داخل کیتا جائے گا، کیونکہ انہیں تو نہیں جانا تو وہ چلا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسے شخص کی کھال پہنا کے اسے داخل کیا جائے گا جس کو اللہ نے خود کتے کی مثال بیان کیا ہے اور اسے کنڈیم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے اس طرح کیا ہے تو کتا ہی نہ جانے سے انکار کر دے کہ کسی مولوی دی کھل پاڑی جی اللہ معافی دے، مولوی سو چھڑ دو بھائی جی میں کتا ہی ٹھیک ہاں. ٹھیک ہے، اتنی عقل اس کتے نے بھی ہونی ہے. ظاہر عقل تو اس کو تھی اس اعتبار سے کہ وہ اصحاب کہف کے ساتھ رہے، قیامت تک کے لیے قرآن میں اس کا ذکر موجود. دیکھیں جی، یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کے اوپر تو گھنٹوں کی آپ کی ساری نشست کراس ریفرنسز اگر ہم قرآن حکیم سے پیش کریں تو صرف اسی پہ گزر جائے گی. میں مختصراً یعنی اس پہ، چونکہ میں نے جواب سارے فی البدی ہوتے ہیں، میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوتی کہ میں نے کیا بولنا ہے، تاکہ جو ایک مسلمان کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے کہ ایک مسلمان کو کیسے سوچنا چاہیے اس طرح کے سوالات کے اوپر. جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے وہ کس طرح رسپانس کرے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ یونیک کوالٹی ہے الہ. عربی میں الہن کہتے ہیں ایسی ہستی کو جس کو پوجا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہو. اور ظاہر ہے کہ اس میں ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے جو کسی اور میں نہ ہو، کیونکہ باقی سب نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی
اور کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ مخلوق کو اپنی طرف سے تفویض کسی حوالے سے فرما دیتا ہے، جیسے سمع اور بصارت ہمیں بھی عطا کی ہوئی، اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے، وہ باقی جو ڈفرینسز ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو عطائی بھی نہیں ہے. ان میں سے ایک کوالٹی جو ہے وہ الہ والی ہے، معبود کی. الہن عربی میں کہتے ہیں جس کو پوجا جائے، اور عربی زبان میں جب الف لام ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے. جیسے عربی میں سٹی، انگلش میں سٹی کہتے ہیں شہر کو، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے. جب دی سٹی ہوگا تو خاص شہر ہوگا. عربی میں مدینہ ہر شہر کو کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم المدینہ کہتے ہیں اس سے مراد مدینہ المنورہ ہوتا ہے، جہاں پہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے. اسی طریقے سے الہ تو جھوٹے بنائے ہوئے لوگوں کے موجود ہیں، قرآن حکیم میں جھوٹے الہوں کا بھی ذکر ہے. الالہ یہی ہے اللہ. اللہ کے جو ورڈ کس طرح بنا ہے؟ الالہ، ٹھیک ہے نا. وہ عربی لنگوسٹک کی وجہ سے پھر یہ جڑ کے اللہ بن جاتا ہے، یعنی دی اونلی الہ، جس کو پوجا جائے. اور ظاہر ہے اس کی ایسی کوالٹیز ہیں جو کسی اور کی نہیں ہے، اور وہ کوالٹیز کیا ہیں؟ وہ سورۃ الاخلاص میں آئی ہیں. قل هو اللہ احد. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، یونیک ہے. ایک نہیں ہے بلکہ یکتا ہے، ایسا یونیک کہ اس کے ہم پلے کا کوئی نہیں ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہاں سب اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے. اور اس کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا. لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ لکھ چکے ہیں. پروفیسر رچرڈ ڈاکنز نے جو کتاب لکھی تھی دا گاڈ ڈیلوژن، اس میں اس نے جو ایک سوال کیا تھا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، میں نے اس کا میتھمیٹیکل آنسر دیا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی میتھمیٹیکل آنسر کو میں نے بتایا کہ یہی چیز تو سورۃ الاخلاص کے اندر بیان ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، جس کو ہم آسان طور پہ کہتے ہیں کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے، اس کے پائے کا کوئی ہے ہی نہیں ہے. تو یہ الہ والی کوالٹی اسی میں ہونی چاہیے جو یہ سورۃ الاخلاص کا جو ٹچ سٹون آف تھیولوجی ہے، توحید کا جو کسوٹی ہے، یہ اس کے اوپر کوئی پورا اترے. سورۃ الاخلاص کے اوپر اگر کوئی ہستی پوری اترتی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. کوئی جن، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ اس میں سے کوئی بھی کوالٹی حاصل کر ہی نہیں سکتا. نہ عطائی طور کے اوپر، ذاتی تو کسی کی ہے ہی نہیں کوئی چیز. تو الہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پوجا جائے، اور وہ ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے. اب پوجنے کا مطلب کیا ہے کہ جب اس کی پرستش کی جا رہی ہے تو ٹوٹل اوبیڈینس اسی کی ہوگی. عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکات نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں ٹوٹل اوبیڈینس کے لائق وہی ہستی ہے. جو وہ حکم دے اس کی بجاوری انسان کے اوپر لازم ہے، اور اس کے مقابلے کے اوپر کسی اور کو نہیں مانا جائے گا. ان الحکم الا للہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا تو حکم چلنا ہی نہیں ہے. اور پیغمبروں کی بھی ہم جو اطاعت کرتے ہیں وہ سورۃ النساء کے اندر آیا کہ ہم نے پیغمبر اس لیے بھیجے کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے، یعنی وہ بھی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. تو پیغمبروں کی کوئی ذاتی دعوت نہیں ہوتی ہے، نہ ان کی ذاتی کوئی شریعت ہوتی ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ٹرو ریپریزنٹیٹو بن کے آن دا فیس آف ارتھ آتے ہیں. تو الہ کی یہ کوالٹیز ہیں کہ آپ نے اس کو ٹوٹلی اس کی اوبیڈینس اختیار کرنی ہے، اور اس کے مقابلے پہ کسی کو نہیں ماننا. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سارے الہوں کی نفی کرنی ہے، اور قرآن حکیم میں تو ظاہر بار بار یہ ہے کہ آپ نے طاغوت کی نفی کرنی ہے، کہ ہر پیغمبر میں ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر مبعوث کیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی پیغمبر اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے مقابلے پہ طاغوت کی نفی کرو. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں طاغوت کیا ہے. طغا عربی میں کہتے ہیں، طغیانی لفظ اردو میں بھی استعمال، جب سمندر اپنی باؤنڈری سے باہر نکلے تو کہتے ہیں طغیانی آ گئی ہے. تو جو بھی اپنی حیثیت سے اوقات سے باہر نکلے نا، اس کو کہتے ہیں یہ طوفان یا طغیانی اس میں آ گئی ہے. تو انسان کی تو حیثیت یہ ہے کہ وہ خدا کو اوبیڈینٹ بن کے رہے، اس کی مخلوق بن کے. جب وہ خود خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دے، یا وہ اپنی اس طرح کی عزت کروانی شروع کر دے جو کہ اللہ کے شان ہے، تو گویا وہ اپنی حدود سے باہر نکل گیا. اسی کو طاغوت کہتے ہیں. شیطان بھی طاغوت ہے، شیطانی سسٹم بھی طاغوت ہے، دجالی سسٹم بھی طاغوت ہے. ہر وہ ہستی جو اللہ کے مقابلے پہ کھڑی ہے وہ طاغوت ہے، اور اس کی نفی کرنے کا حکم ہے. اور قرآن حکیم میں طاغوت کی نفی جو ہے وہ ایمان سے مقدم قرار دی گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے کلمے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ.
یعنی پہلے آپ کرتے ہیں نفی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، اس کے بعد آپ اللہ کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں. پہلے تمام جھوٹے خداؤں کی نفی، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اس کے. اور یہ جو میں نے بات کی سورۃ البقرہ میں جو آیت الکرسی ہے، آیت نمبر 255، اس سے اگلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کوئی کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر مسلمان نہیں کر سکتا، صرف آپ نے راہ حق لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت جو ہے، رشد و ہدایت وہ گمراہی سے، غی سے، یہ بھی وہی لفظ آ گیا، طاغوت سے، طغیانی سے الگ اللہ تعالیٰ نے کر دیا. حق اور باطل میں اللہ نے فرق خود کر دیا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر. اللہ پر ایمان لانے سے پہلے آپ نے اللہ کے مخالفین کا کفر کرنا ہے. وہ جو ڈاکٹر اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا، کافروں کے کافر اور کافر خدا ہمارا، وہ کافر خدا کیا، یعنی ہر مسلمان کافر بھی ہے. کس چیز کا کافر؟ کافر کہتے ہیں عربی میں انکار کرنے والے کو. اللہ کے مقابلے میں جتنے کھڑے ہوئے ہیں ان کا کفر کرتے ہیں ہم، اور کفر پہلے آیا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کوئی کفر اختیار کرے گا طاغوت کا، اللہ کے مخالفین کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر. یہ وہ لا الہ، لا پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے، لا الہ الا اللہ. اچھا یہ مجھے یاد آیا، وہ اگلے دن میں وہ ایک ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا، وہ بلوچستان میں کوئی ٹائر شاپ دکھا رہے تھے، اس ٹائر شاپ کا نام رکھا ہوا تھا لا الہ ٹائر شاپ. یہ تو کلمات کفر ہے. اور یہ بچوں کو بھی اکثر وہ سکھا رہے ہوتے ہیں، بیٹا پڑھو لا الہ، لا الہ. چھوٹا بچہ تو پورا جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا، تو بچوں کو لا الہ نہیں سکھانا چاہیے، بچوں کو صرف اللہ سکھانا چاہیے. لا الہ سے تو نفی ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ تو وہ کہہ ہی نہیں سکے گا بہت چھوٹا بچہ. چھوٹے بچوں کو صرف اللہ سکھائیں. جب وہ بچے جملہ بولنے کے قابل ہو جائیں تو پھر آپ کہیں لا الہ الا اللہ. تو آپ لوگوں کا ذرا لیول دیکھیں کہ وہ میں نے وہ ٹائر شاپ دیکھ رہا تھا، لا الہ ٹائر شاپ. چلو آپ نے ٹائر شاپ کا نام رکھنا ہے تو لا الہ الا اللہ رکھے نا. تو لا الہ کے تو مطلب ہے کوئی الہ نہیں ہے، یہ تو کلمات کفر ہے. تو اکثر یہ کہتے ہیں وہ لا الہ پڑھو جی، لا الہ پڑھو جی. لا الہ نہیں پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. اللہ دے بندے ہو، عقل بھی استعمال کرو. تو جس نے طاغوت کی نفی کی، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر ایمان وہ اللہ پر لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا، تو اس نے ایک ایسا مضبوط اس نے کنڈا پکڑ لیا کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. یہ وہ لنگر، آپ کو پتا ہے وہ بحری جہازوں کو پرانے زمانے میں بادبان کی کشتیوں کو جب کنارے پہ کھڑا کرتے تو ایک مضبوط سی رسی سے، اس کو اینکر کہا جاتا ہے ہماری وہ انجینئرنگ کی لینگویج میں، اس کے ساتھ باندھ دیتے تھے تاکہ وہ جب ویوز چلے تو یہ نہ ہو کشتی پھر آگے چلی جائے. اور اسی طریقے سے جو بڑے بحری جہاز ہیں ان کے ساتھ وہ بڑے بڑے وزن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ لٹکا کے تو اینکر کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو یہ اینکر پرسن بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، کیونکہ اس کے گرد ہی سارے وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا جھوٹ سچ بولنے والے. تو لم انفصام لہا، وہ ایسا اس نے اینکر پکڑا ہے، وہ ایسی زنجیر پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹے گی نہیں. کس نے؟ جو طاغوت کی نفی کرے اور اللہ پر ایمان لائے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، علم والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ولی اہل ایمان کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اہل ایمان کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف. اچھا قرآن میں اندھیرے جمع کے سیغے سے آئے ہیں کیونکہ گمراہیاں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں، اور ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے آئی ہے کیونکہ ہدایت ایک ہی ہوتی ہے. یہ آپ کہتے ہیں نا چاروں راستے حق پہ ہیں، اللہ نے تو ایک ہی راستہ بتایا ہوا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں، راستہ ایک ہی ہے. وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک راستہ ہے. راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. تو یہ سمجھتے ہیں وہ جو جتنے سلسلے چل رہے ہیں ہمارے بزرگوں کے، ہمارے وہ سارے بڑے بڑوں کے، وہ کہتے ہیں یہ سارے اسی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیشہ گمراہی کو کہتا ہے کہ جمع کے سیغے سے، ہدایت ہمیشہ سنگل ورڈ کے سیغے سے. اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے، ولی ہے، دوست ہے اہل ایمان کا، ان کو نکالتا ہے گمراہیوں سے نور کی طرف. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کفر اختیار کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے منکر بنتے ہیں، وہ اولیاءہم الطاغوت، وہ جو ہیں وہ طاغوت کے اولیاء ہیں اور طاغوت ان کے اولیاء ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ طاغوت جو ہیں اللہ کے مخالفین، وہ ان کو نکالتے ہیں ہدایت سے گمراہیوں کی طرف، اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار، یہ ہیں دوست کی، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. اللہم اجرنا من النار
اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ لہٰذا یہ جو الہ اور عبادت کے مفہوم میں جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس میں حقوق اللہ، حقوق العباد، تمام کی تمام چیزیں داخل ہیں، اور یہ تو لوگوں نے ڈویژن کی ہوئی ہے۔ حقوق العباد بھی بیسیکلی حقوق اللہ ہی ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے حقوق بتایا نا۔ اگر اللہ کے حقوق نہ ہوتے تو آج مسلمانوں نے بھی جو ہے وہ اولڈ ایج ہاؤسز بنائے ہوئے ہوتے اور اپنے ماں باپ کو وہاں پہ پھینکا ہوا ہوتا۔ مسلمان اپنے بوڑھے ماں باپ کو ان کی بد اخلاقیوں اور کمزوریوں کے باوجود کیوں برداشت کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ اللہ نے کہا کہ بڑھاپے میں بچوں کی مانند ہو جاتے ہیں، ان کو اف تک مت کہنا۔ ادروائز تو اگر انسانی طور پہ جو کچھ انگریز کر رہے ہیں جانوروں والا سلوک، وہی ہم لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ فرق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر اس میں مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کا ٹچ سٹون پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے۔ نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات، الحب للہ والبغض للہ،